السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکتوبر کے آخری ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ میں آج تیزی سے بولنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بتانے کو بہت کچھ ہے۔ جو اس ہفتے ایک بڑی خبر نئی آئے گی وہ پہلے ہی ایک لائن میں بیان کر دوں، اینڈ دین پھر زندگی کے جتنے بھی شعبے اس وقت سولر سسٹم کے فیول اللہ کی ان نعمتوں کے عوض فلرش کریں گے ان کی تفصیل بیان کروں گا۔ جو نئی خبر ہے وہ یہ کہ مرکری ایک پلانٹ ہے جو سیجیٹیریس اینگل پر آئے گا اور یہ آپ کا 5th اینگل بنتا ہے۔ سو دس از دا ٹیکنیکل نیوز، دا نیو پوزیشن آف مرکری ان دا سیجیٹیریس آن یور 5th اینگل۔ بینیفٹ سنیے، مرکری از اے پلانٹ آف یور سورس آف انکم، مرکری از اے پلانٹ آف یور پلاننگس، مرکری از اے پلانٹ آف یور رومانوی جذبات، مرکری از اے پلانٹ آف یور اسپورٹ یا ایتھلیٹک اسکلس، مرکری از اے پلانٹ جو کہ آپ کو شارپ، آن ٹائم، ایگزیکٹو، ایکوریٹ اینڈ منافع بخش پلانز اور اپرچونٹی دے گا۔ پلان بنیں گے اور اپرچونٹی پر ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے۔ پازیٹیو، آن ٹائم، شارپ، منافع بخش اینڈ بگ ویژن کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھیے گا، میں نے 4-5 کوالٹیاں بیان کی ان اے سنگل لائن، لیکن ان کوالٹیز کو جج کرتے ہوئے مجھے 25 سال لگے ہیں لیوز کہ مرکری جب بھی سیجیٹیریس اینگل پر آتا ہے لیوز کو فائدے کیا ہوتے ہیں۔ وہ ٹائملی ڈیسیجن لیتے ہیں، افیکٹو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، منافع بخش ہوتے ہیں، بڑے ویژن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اپرچونٹی ابھرے تو نو کا بورڈ ہٹائیے، اسے ویلکم کریے، وارملی ویلکم کریے۔ اگر دل نہیں بھی کر رہا تو ڈیو ٹو نعمت خداوندی، وقت اور بہار نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں، اسے ایکسیپٹ کریے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، ایکسٹرا ایفرٹس کریے۔ گراؤنڈ ایفرٹس مشقت لیول پر نہیں جائے گی، گراؤنڈ ایفرٹس آپ کے انٹرسٹ اور دلچسپی کی وجہ سے ایوریج رہیں گی، لیکن ایک سے زیادہ سورس آف انکم، ایک سے زیادہ اختیارات، ایک سے زیادہ ٹارگٹس، ایک سے زیادہ ایجنڈاز پر آپ با یک وقت کام کر رہے ہوں گے اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہوں گے۔ اگلی خبر سنیے، آپ کی جو پرفارمنسز ہیں کیلکولیشنز میں، فنڈز مینجمنٹ میں، بینکنگ میں، انویسٹمنٹ ان اسٹاک ایکسچینج میں، انویسٹمنٹ ان میٹلز، لوہا، سونا، چاندی، آپ کی انویسٹمنٹس ان دا پراپرٹی، یہ سب بوسٹ اپ ہونے والی ہیں۔ سو دس از اے ٹائم وچ کریٹ سم پازیٹیو چینجز۔ آپ ان سب چیزوں کو اپنی عقل و ذہانت سے سمجھ کر رائٹ فورم پر رائٹ ڈیسیجن لیتے ہوئے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ اور خبریں بھی سناتا ہوں۔ آپ کا رولنگ پلانٹ سن 4th اینگل پر ہے، آپ کا مارس بھی 4th اینگل پر ہے۔ سورج جن 4 پوائنٹس پر بہت طاقتور ہوتا ہے، فرسٹ، 4th، 7th اینڈ 10th، ان میں سے ایک اینگل یہ ہے ان دنوں لیوز، جب آپ جو کامیابی بھی حاصل کریں گے، جس سیکٹر میں بھی حاصل کریں گے، وہ کامیابی آپ کی منزل بنی رہے گی، دیر تک ہاتھ سے پھسلے گی نہیں، مس مینجمنٹ سے بھی نہیں پھسلے گی، غلطی کرنے سے بھی نہیں پھسلے گی، مطلب وہ دیر تک آپ کے لیے سٹیبل رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ گھر بنا لیتے ہیں، دیٹ از ایکسپیکٹڈ وین سن ان 4th اینگل، آپ کی جو پراپرٹی نیڈز ہیں، گھر کشادہ ہونا، گھر خوبصورت ہونا، گھر صحیح علاقے میں ہونا، گھر سیکیور ہونا، گھر آرام دہ ہونا، یہ ایک بڑی اور پازیٹیو خبر ہے جب سورج 4th اینگل پر ہوتا ہے، اور اس پر تمام ہی ویسٹرن اسٹرالوجر متفق ہیں کہ گھر کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بندہ رینٹ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اپنا گھر لے لیتا۔ تو اب کچھ غلطیاں کریں، پیسے خراب کریں، گھر ہاتھ سے نہیں جائے گا، گھر کی آسائش ہاتھ سے نہیں جائے گی، گھر کی خوبصورتی ہاتھ سے نہیں جائے گی، بٹ غلطیاں کرنا ہی کیوں ہے؟ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کچھ غلط کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی منزل، ایک ایسا ٹارگٹ فلفل ہو چکا ہوگا جو آپ اور آپ کی اولاد کے لیے فیوچر سیکیورٹی کی وجہ بنے گا۔ اینڈ اسی طرح انویسٹمنٹس ہیں، گھر کی ایک مثال دی، اگر کوئی انویسٹمنٹ کر لی ہے، ہو سکتا ہے کہ آن دا میتھمیٹیکل کیلکولیشنز وہ غلط ہو، لیکن ان فیوچر وہ آپ کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگی بائی دا سپورٹ آف سن، بائی دا سپورٹ آف بلیسنگ آف دس ٹائم۔
ایک اور اچھی خبر سنیں, مارس آپ کے 4th اینگل پر ہے اور وہ 4th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے. آپ کی ٹریولنگ فیسلٹیز آن ہیں, آپ کے قانونی مسائل سالو ہوں گے, آپ اپنی بات میں کلیئر ہوں گے, آپ کی بات میں وزن ہوگا, آپ کے پلانز غور سے سنے جائیں گے, آپ اپنے پلانز کو پریزنٹ کرتے ہوئے کانفیڈنس محسوس کریں گے, آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو ایکسٹرا آرڈنری لیولز پر لے جا سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی ویلفیئر کر سکتے ہیں, آپ اپنی مقابلوں میں کمپٹیشنز میں فرینڈلی ان فرینڈلی دونوں کمپٹیشنز میں آپ کی کریج آپ کا سب سے بڑا ٹول آف سکسیس ہوگا. آپ گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ پولیٹیشین ہیں, آپ گورنمنٹ آفیسرز, ملٹری آفیسرز یا پھر جتنے بھی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ یا وردی پہننے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سے اپنا بزنس اگر آپ کو اپنا بزنس مل سکتا ہے تو آپ ان سے بات چیت کریے, وہ بزنس آپ کو آئے گا. مطلب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اپرچونٹی فار دا بزنس, فار دا اتھارٹیز اینڈ فار پروفٹس ایکسپیکٹڈ ہے. اینڈ لاسٹلی نیگیٹو خبریں. ایک نیگیٹو خبر یہ ہے کہ آپ کے اندر کریوسٹی بہت بڑھ جائے گی, تجسس, اینڈ اس کو لمٹس میں رکھیے. اگر زیادہ بڑھا تو بیماری بنے گا. آپ اپنے ہی وہ نظریات جنہیں تجربہ کر کے فکس کر چکے ہیں کہ یہ رول آف لائف ہے, اسی پر شک کرنے لگ جائیں گے. یہ تجسس سے پیدا ہوگا. دوسرا تجسس کا نقصان, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایکسٹرا دلچسپی جو آپ کی ذات میں لی جائے گی, آپ جن سے محبت کرتے ہیں, جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں, جو دوست ہیں, وہ آپ کی ذات میں زیادہ دلچسپی لیں گے, لیکن آپ تجسس کی حالت میں ہوں گے, کریوسٹی کی حالت میں ہوں گے, تو آپ کو لگے گا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. بجائے پیار کا, بجائے قربانی کا, بجائے محبت کا جواب محبت سے دینے کے, آپ اپنے تجسس کے بنا پر شک کی فصل میں داخل ہو جائیں گے. اینڈ اٹ از مائی پروفیشنل ایمفیسائز, ایسا کرنا مناسب نہیں ہے اور ایسا ہونے کے چانس بنے ہوئے ہیں. اگلی خبر سنیے. آپ کی ڈیزائر ٹو لرن بڑھے گی. ڈیزائر ٹو لرن بڑھنا اچھی بات ہے, بٹ یہ بیماری کی حد تک نہ ہو جائے کہ جن کاموں میں آپ ابھی کارکردگی دکھا رہے ہیں, دکھا سکتے ہیں, لکی بھی ہیں, پروڈکٹیو بھی ہیں, ٹیلنٹڈ بھی ہیں, ٹائم بیہیویئر بھی آپ کے فیور میں ہے, لیکن اسی دوران آپ کچھ لرن کرنے کے لیے اپنے اس پروفٹیبل ٹائم کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائیں. لرن کرنے کے لیے اور ٹائم آئیں گے آگے, جب میں آپ کو وہ خبریں سناؤں گا اگلے مہینوں میں. آخری بری خبر, آپ اپنے فیم کو, جو لیوز فیمس ہیں, یہ پیشن گوئی سارے لیوز کے لیے نہیں ہے, سارے لیوز فیمس نہیں ہوتے. جو لیوز فیمس ہیں ان آل سٹیجز, لائک سوشل میڈیا, ویلاگرز, کنٹینٹ میکرز, فنکار, آرٹسٹ, ڈیزائنرز, آرکیٹیکچرز, اختیارات کی وجہ سے جو فیمس ہوتے ہیں, لائک کوئی جج ہے, لائک کوئی ملٹری آفیسر ہے, لائک کوئی پولیس آفیسر ہے اور اس کی کارکردگی کی وجہ سے وہ فیمس ہے. ان لوگوں کو اس ہفتے زیادہ احتیاط برتنا ہوگی. ایسٹرولوجیکل رولز یہ کہتے ہیں, پلانٹری ایکشن یہ کہتا ہے کہ ان کی فیم پر تہمت لگ سکتی ہے, اور وہ فیم ان کو کرائسس میں لے جائے گی. کرائسس میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی اور ذہنی طور پر وہ منتشر رہ سکتے ہیں. فیم ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اگر ایک دفعہ کھو گئی تو واپس نہیں آئے گی, لیکن بیٹھے بٹھائے اگر تکلیف شروع ہو جائے, کسی کی ذرا سی جھوٹی بات آپ کے لیے کئی دنوں کی الجھن پیدا کرے, اس سے بچنے کے لیے ذرا احتیاط ہی کر لینا اچھا ہے. یہ بات تو آپ لیوز جانتے ہیں, یہ کوئی اسٹرالوجی تو نہیں ہے. جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر چلا جاتا ہے, سچا آدمی کتنی ایکسپلینیشن, کتنی وہ بیچارہ ثبوت اکٹھے کرے گا, وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ کہیں نہ کہیں جو لوگ آپ پر تھوڑا سا شک کرتے تھے, جب آپ کے ڈی فیم ہونے کا ٹائم آئے گا وہ اپنے شک کو پختہ کر لیں گے. اور یہاں پر شک کو پختہ کرنے کے لیے کوئی ریسرچ نہیں کی جاتی, بس دل کی بات مان لی جاتی ہے اور بس آپ کو برا سمجھ لیا جائے گا. سو احتیاط برتیے. یہ اگلی باتیں. دا لاسٹ نیگیٹو نیوز از کہ آپ اپنے رومانس سیکٹر میں پرجوش رہیے,
بٹ بیماری کی حد تک مت جائیے, اتنے پرجوش مت ہو جائیے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف جائیں, وہ پھر آپ کے لیے تکلیف کی وجہ بنے گا. سو پازیٹیو نیوز بھی انف تھیں آپ کو اس ہفتے مصروف رکھنے کے لیے, نیگیٹو نیوز بھی انف تھیں آپ کو اس ہفتے احتیاط برتنے کے لیے. اگر آپ پازیٹیو چلیں, ہیلدی چلیں, فائنینشیل فریڈم حاصل کریں, اتھارٹیز, ڈیل میکنگ, ایجوکیشن, گھر کا بنانا, خوبصورتی, آسائش, فائن, یو آر اوکے اینڈ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریے. بٹ اگر وہی فیم کے پرابلمز, اگر وہی کمپلینز, اگر وہی آپ کی ایکسٹرا کریوسٹیز آپ کو تنگ کر رہی ہے, تو سورہ شمس پڑھیے 5 دفعہ, اس سے اسپرچول پیس آئے گا. اینڈ بلو سفائر سٹون پہنیے, یہ آپ کے لیے ایک اچھا سٹون ہے جو آپ کو ریپیئر کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے. اگر بلو سفائر سری لنکا کا پہنے تو 3 کیرٹ, اور اگر ساؤتھ افریقہ کا پہنے تو 10 کیرٹ. پھر بھی کمی رہ جائے لیوز, آپ نہ سنبھال پائیں حالات کو, آپ نہ سنبھال پائیں عادتوں کو, آپ نہ سنبھال پائیں اپنے جذبات کو, آپ نہ سنبھال پائیں اپنے اختیارات کو, آپ نہ سنبھال پائیں اپنے رشتوں کو, تو دا لاسٹ سلوشن پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے, تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں, آپ کی ورتھ کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہونا کیا ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں لیوز, ان پر کالز اوبلائج نہیں ہوتی. آپ کو چھوٹا سا میسج ڈالنا ہے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کروانی ہے, باقی میرا سٹاف سنبھال لے گا, وہ آپ کو سارے طریقے میتھڈز بتا دے گا آپ کیسے کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں. اس ہفتے تک چیزیں بہت اچھی ہیں. اگلے ہفتے مرکری ریٹروگریڈ ہوگا, مارس بھی جگہ بدلے گا, جوپیٹر نے بھی ریٹروگریڈ ہونا ہے. تو دیر از مچ ہیپننگ ان فرسٹ 10 days آف نومبر. تو اب ذرا نظر رکھیے ٹائم پر, وقت آپ کا امتحان ضرور لے گا. لیوز پچھلے 10 مہینے اس نے آپ کو پازیٹیو دیے ہیں مختلف انداز سے, کبھی صحت کو, کبھی فائنینس کو, کبھی شخصیت کو, کبھی ایگزامز کو, کبھی ریلیشنز کو, ہر ہی طرح سے اس نے آپ کو مزین کیا. اب 10 مہینے کی پریپریشن اگلے کچھ ہفتوں میں چیک کی جائے گی کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. سو بی الرٹ, اگلے ہفتوں میں اور زیادہ انفارمیشن دوں گا اینڈ کوشش کروں گا کہ وہ انفارمیشن آپ کے لیے معلومات ہی بنے, مصیبت نہ بن جائے. میں اس انداز سے پریزنٹ کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا لیوز, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.